السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخلی الجنت من ای ابواب الجنت شئتی رواہ ابن حبان وقال الالبانی هذا حدیث صحیح۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، ذمہ داران جمعیت اور میرے سامنے تشریف فرما بزرگان دین، نوجوان دوستو، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو جس سے چاہتا ہے بڑے بڑے کام لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے وہ دین کی سربلندی کراتا ہے، وہ جس سے چاہتا ہے اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو ہادی اور مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں، میرا ٹاپک ہے اصلاح معاشرے میں خواتین کا کردار۔ جب کبھی اصلاح معاشرے کی بات ہوتی ہے تو لوگ اور علماء کرام زمانے جاہلیت سے بات شروع کرتے ہیں، لیکن میں وہاں سے بات شروع نہیں کروں گا۔ زمانے جاہلیت میں کیا ہوا کرتا تھا خواتین کے ساتھ اس کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ یونان میں کیا ہوتا تھا، مصر میں کیا ہوتا تھا، روم میں کیا ہوتا تھا، اور یہودیت کے پاس کیا ہوا کرتا تھا، نصرانیوں کے پاس کیا ہوا کرتا تھا، اس سلسلے میں کوئی بات آپ کے سامنے رکھنے نہیں جا رہا ہوں۔ سامعین کرام، میں ڈائریکٹ اپنے ٹاپک پر آنا چاہتا ہوں۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں اصلاح کے سلسلے میں، خاص طور پر خواتین کے اصلاح معاشرے کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ اصلاح دو طریقے کی ہوا کرتی ہے، ایک اصلاح خارجی ہوا کرتی ہے اور ایک اصلاح داخلی ہوا کرتی ہے۔ خارجی اصلاح کا مطلب بازار میں بگاڑ ہوتا ہے، معاشرے میں بگاڑ ہوتا ہے، سماج میں بگاڑ ہوتا ہے تو وہاں پر مرد کھڑے ہو کر اس کی اصلاح کرتا ہے، اور اگر گھر میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اندرون خانہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، چار دیواری کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو وہاں پر خواتین اسلام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اصلاح کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارا ٹاپک ہے اصلاح معاشرے میں خواتین کا کردار۔ سامعین کرام، میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ بھائی انبیاء کرام کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، صدیقین کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، شہداء کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، صالحین کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، متقی لوگ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، ائمہ کرام کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، اور محدثین کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ تو مجھے جواب ملا ماں کی گود سے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے آپ سے پوچھا فرعون کہاں سے پیدا ہوا، اور حامان کہاں سے پیدا ہوا، شداد کہاں سے پیدا ہوا، قارون کہاں سے پیدا ہوا، ابو جہل کہاں سے پیدا ہوا، ڈاکو کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، رہزن کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، قاتل کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ تب بھی مجھے جواب ملا ماں کی گود سے پیدا ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، ہمارے معاشرے کے اندر
خواتین کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کی بڑی بڑی ذمہ داریاں بتائی جاتی ہیں. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام بھی بڑا بنا رکھا ہے تو ذمہ داری بھی بڑی بڑی دے رکھا ہے. خواتین کو 4 روپ میں دیکھا جاتا ہے. ایک ماں کے روپ میں دیکھا جاتا ہے, ایک بیوی کے روپ میں دیکھا جاتا ہے, ایک بیٹی کے روپ میں دیکھا جاتا ہے, اور ایک بہن کے روپ میں دیکھا جاتا ہے. یہ چاروں کے چاروں روپ میں آج ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے دوستو. مردوں سے بڑھ کر آج خواتین اسلام پر ذمہ داری سب سے زیادہ ہوتی ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخ میں ان سے بڑے بڑے کام لے چکا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ذرا دیکھو آپ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں تذکرہ شروع ہو جاتا ہے وہاں پر ان کی ماں کا تذکرہ مل رہا ہے. باپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہیں کہہ رہا ہے. وہ کیسی ماں ہوگی جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیال پیدا کیا کہ ایک صندوق لے کر صندوق میں موسیٰ کو ڈال دیں اور سمندر میں بہا دیں, تو اس کا ایمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر تھا. خیال پیدا ہو جاتا اور یقین بھی پیدا ہو جاتا ہے. اپنے بیٹے کو سمندر کے حوالے کر دیا, پھر اس کی نگرانی کے لیے ان کے بہن کو چھوڑ دیتی ہے, اور پھر وہاں آگے بڑھنے کے بعد حضرت آسیہ ان کو جو ہے بچا لیتی ہیں, فرعون کے قتل کرنے سے ان کو روک لیتی ہیں. حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ذرا دیکھیں آپ, کیا تربیت کی انہوں نے. کون سا مدرسہ تھا حضرت ہاجرہ کے پاس, کون سا اسکول تھا ان کے پاس, کون سا کالج تھا ان کے پاس. ارے رہنے کو لوگ بھی ان کے پاس نہیں تھے اور بسنے کو لوگ ان کے پاس نہیں تھے. بڑے مختصر سے لوگ بعد میں جمع ہو رہے تھے, لیکن ماں نے ایسی تربیت کی کہ باپ آ کر کہتا ہے کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں, اب بتا تیرا کیا خیال ہے. تو بیٹا کہتا ہے جس نے ماں کے گود میں تربیت حاصل کی تھی, جس نے ماں کے گود میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیا تھا, وہ کہتا ہے یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر گزریں, مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ ماں کی تربیت تھی جس نے اتنے عظیم الشان اسماعیل علیہ السلام کو بنا دیا. اور ہم بڑے تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ذرا دیکھو آپ امام بخاری کو, ذرا دیکھو آپ. امام بخاری کا نام محمد ہے, ان کے بڑے بھائی کا نام احمد ہے. ان دونوں نے اپنی ماں سے کہا کہ امی جان دل چاہتا ہے کہ ہم جو ہے حج کریں. تو ماں نے کہا بچوں اگر تمہارا دل حج کرنے کو کہہ رہا ہے تو میں کیسے نہیں لے کر جا سکتی ہوں, چلو تیار ہو جاؤ. ایک ماں بخارا سے اپنے دونوں بچوں کو احمد اور محمد کو لے کر مکہ مکرمہ 4000 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کرتے ہوئے آتی ہے. حج سے فارغ ہو جاتے ہیں. یہ محمد امام بخاری جو ابھی چھوٹے ہیں بچپن میں اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ امی جان واپس جانے کو میرا دل نہیں کرتا ہے, لوٹ کر جانے کو میرا دل نہیں چاہتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ مکے میں رہ کر تعلیم حاصل کرو. تو ماں نے کہا بیٹا اس مکے میں رہ کر تم علم اگر حاصل کرنا چاہتے ہو, حدیث نبوی کو سیکھنا چاہتے ہو, دین سیکھنا چاہتے ہو, میں تمہیں چھوڑ کر جانے تیار ہوں, اور ہماری ملاقات کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہوگی. ذرا دیکھو ناظرین کہ کیا ماجرا ہے. ایک ماں نے اتنا بڑا دل کیا اپنے بیٹے پر, تو آج ہم کو بخاری ملا. اگر اس ماں نے کہا ہوتا کہ بیٹے تم مکے میں کیسے رہو گے, کہاں کھاؤ گے, کہاں سو گے, کیسے جو ہے کہاں دل گزارو گے, کس کے پاس پڑھو گے, کیا تمہارے پاس پیسے ہیں, اگر ماں یہ کہہ کر آج کے ماؤں کی طرح لاڑو پیار کرتی ہوتی تو آج ہمیں بخاری نہیں ملتے. بڑی آسانی سے ہم رواہ البخاری کہہ لیتے ہیں, بڑی آسانی سے ہم جو ہے بخاری اٹھا کر لوگوں کو بتا کر جو ہے فخر کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو ہے یہ نعمت ہم کو ماں کی قربانی کی وجہ سے ہم کو ملا ہے. دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین سے بڑے بڑے کام لیا تاریخ کے اندر. ذرا دیکھو آپ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو آپ. 8 سال کے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, وہ لے کر اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا انس ہے, زندگی بھر آپ کی خدمت کرتا رہے گا. کس ماں کے دل نے یہ کہا,
کس ماں کے دل نے کہا؟ انس کی ماں کے دل نے کہا کہ میرا بیٹا زندگی بھر نبی کی تربیت کرتا رہے گا. اور یہ جب پیدا ہوئے تھے ذرا سا بولنے لگے تھے, ان کے شوہر ابھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے, انہوں نے جو ہے اپنے بیٹے کو کلمہ پڑھانا شروع کیا, اپنے بیٹے کو دین سکھانا شروع کیا. تو مالک نے یعنی انس بن مالک, انس رضی اللہ تعالیٰ کے والد مالک بن نضر نے کہا تم میرے بیٹے کو بگاڑ رہی ہو, تم میرے بیٹے کو فساد میں ڈال رہی ہو. روکا روکا روکا, نہیں رکی. ماں اپنے بیٹے کو تربیت دینے سے نہیں رکی, یہاں تک کہ شوہر بیزار ہو کر چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور کسی جنگ میں ہلاک ہو جاتا ہے. ام سلیم کو ذرا دیکھو آپ کہ ماں ہونے کے ناطے کس طرح اس نے تربیت کی. آج ماؤں کی بڑی ذمہ داری ہے. آج ہم تربیت کے سلسلے میں صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے, ماؤں کو سکھانا ہوگا کہ تربیت کیسے کرنا ہے. مجھ سے پہلے فاضل مقرر نے جو میرے کلاس میٹ ہیں دکتور عبد المقیت حفظہ اللہ نے جو بیان کیا, یعنی آج لوگ جو ہے اتحاد کے بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں, سب متحد ہونے کی باتیں کرتے ہیں, لیکن متحد کیسے ہو شکلیں نہیں بتاتے ہیں. لیکن شیخ نے شکلیں بتائیں. ایسے ہونا چاہیے. آج لوگوں کو سمجھانا ہوگا متحد کیسے ہونا ہے, متحد کس طرح ہونا ہے, کن باتوں پر متحد ہونا ہے. آج ان کو سکھانے کی ضرورت ہے. آج ہم اگر ماؤں کے بارے میں کہتے ہیں کہ تربیت کرو 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 ٹھیک ہے, بٹ تربیت کیسے کرنا ہے سکھانے کی ضرورت ہے. آج سکھانے کی ضرورت ہے. آج ہماری ماؤں کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ ماؤں یہ تمہارے گود میں جو ہے یہ بچہ پل رہا ہے, یہ آگے بڑھ رہا ہے, تمہاری خواہش ہے کہ تمہارا بیٹا متقی بنے, تمہاری خواہش ہے کہ تمہارا بیٹا جو ہے ہم انصاف پسند بنے, تمہارا بیٹا اچھا بنے, تمہارا بیٹا جو ہے نیک بنے, تو اس کو تربیت بھی دینا ہوگا. آج ہماری ماؤں کی شکایت ہے کہ ہمارے بچے جو ہے قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں, لیکن ماؤں یاد رکھنا یہ قرآن پڑھانے کی ذمہ داری آپ کی ہے. آپ کو گھر میں قرآن پڑھنے کا ماحول پیدا کرنا پڑے گا. آپ کو گھر میں قرآن پڑھانے کا ماحول پیدا کرنا پڑے گا. میں اپنے ماؤں سے کہوں گا, بہنوں سے کہوں گا, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری آپ لوگوں کے سروں پر ہے. تو گھر میں قرآن مجید کو رکھو, گھر میں دیوان خانے میں قرآن نظر آئے, ہال میں قرآن نظر آئے, تابدان میں قرآن نظر آئے, اور جہاں جہاں آپ نظر پڑتی ہے وہاں قرآن مجید نظر آتا رہے. ماحول پیدا کرنا ہوگا اپنے بچوں قرآن پڑھانے کا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے کو کسی عالم سے جو ہے لگائیں کہ وہ قرآن پڑھائیں اور وہ قرآن حفظ کرائیں, وہ ناظرہ پڑھائیں, وہ قاعدہ پڑھائیں, تو ماؤں یاد رکھنا, جس کو بھی تم مقرر کرتی ہو نا اس کو ذرا سا ٹائم 1 گھنٹہ لے لینا. میں اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہتے ہو کسی عالم کے ذریعے, کسی حافظ کے ذریعے, تو کم سے کم 1 گھنٹہ ان کا ٹائم لینا. ان سے کہنا کہ مول صاحب آپ کو 1 گھنٹہ ہمارے پاس رہنا ہے, آپ کو سب سے پہلے جو ہے سبق پڑھانا ہے, پھر آپ ہی کو سبق یاد دلانا ہے, پھر آپ اسی وقت آپ کو سننا ہے اور پھر جانا ہے. پھر جب کل آئیں گے نا پھر کل کا سبق سننا ہے, پھر سبق دینا ہے, پھر سبق یاد دلانا ہے, پھر سبق سننا ہے, اس کے بعد جانا ہے. اگر اس طرح اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گی, انتظام کرو گی, دیکھو آپ چند دن کے اندر بچہ آپ کا ناظرہ پڑھنا شروع کر دے گا. ورنہ ہو رہا ہے کیا, ہمارا بچہ نورانی قاعدے میں سالوں سال گزارتے جا رہا ہے. یہ مول صاحب آئے جو ہے 2 مہینے پڑھے وہ چلے گئے, پھر اور آئے پھر 2 مہینے پڑھے چلے گئے, اس طرح ٹائم برباد ہوتے جا رہا ہے. اپنے بچوں کو اپنی ماؤں سے گزارش ہے کہ قرآن پڑھنے کا انتظام کریں. اور آپ کے ہاتھوں میں سمارٹ فون بھی ہوا کرتا ہے, آپ کا بچہ پڑھتا ہے, اس سے کہیں کہ بیٹا سورہ اخلاص پڑھو, بیٹا سورہ ناس پڑھو, بیٹا سورہ کافرون پڑھو. اس بچے سے قرآن پڑھانے لگاؤ اور اس بچے کو ذرا ریکارڈ کرو, ریکارڈ کر کے پھر پلٹا کے اس کو بتاؤ بیٹا تو کیسے تم پڑھ رہے ہو. وہ خوش ہو جائے گا اور کہے گا امی میں اور پڑھنا چاہتا ہوں, امی میں اور پڑھنا چاہتا ہوں, اور وہ پڑھنے کے لیے راضی ہو جائے گا. کبھی مہمان گھر میں آئے, ان کے سامنے کہہ دینا کہ بیٹا ذرا قرآن سناؤ.
मेहमान तारीफ करेंगे। कभी मेहमान बनकर चले गए, वहां देखना बेटा जरा कुरान पढ़ के सुनाओ, सबके सामने बच्चों की तारीफ करना, सबके सामने बच्चों की हिम्मत अफजाई करना। जब 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 एक पारा खत्म करता है तो उसको छोटा छोटा इनाम देते रहना। इस तरह माहौल पैदा करे कुरान पढ़ा सकती हो हमारी माएं। अगर हमारी माओ की शिकायत यह है कि वो हमारे बच्चे नमाज अगर नहीं पढ़ रहे हैं, तो याद रखना माओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि घर में नमाज का माहौल पैदा करना पड़ेगा। अगर आप ये कहती हो कि बच्चों नमाज पढ़ो, तुम खुद बैठकर टीवी देखती हो, तुम्हारे बच्चे नमाज पढ़ने वाले नहीं बनेंगे। खुद आपको नमाज पढ़ना होगा। हाल में जाए नमाज बिछा दो, खुद इमाम बन जाओ, अपने बच्चों को मुक्तदी बनाओ और नमाज पढ़ना शुरू कर दो। कभी अपने बच्चों से कहना बेटा आज तुम इमामत कराओ, कभी अपनी बेटी से कहना बेटी आज तुम इमामत कराओ। घर के माहौल में नमाज का एक जो है रूहानी माहौल पैदा कर देना। घर में एक घड़ी लगा देना, एक जाए नमाज बिछा देना, एक मुसल्ले बिछा देना, टाइम टेबल लगा देना, एक रूम के अंदर माहौल पैदा कर लेंगे तो बच्चे नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। और याद रखना मेरे माओ, आपके बच्चों को बड़े बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। याद रखना आपकी है। आप अपने बच्चों को सखी बनाएं। आज मैं अपने माओ से कहूंगा कि आपके बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, आपके बच्चे कॉलेज को जा रहे हैं, स्कूल को जाने से पहले आज अम्मी से पूछते हैं कि अम्मी पेंसिल मेरे पास नहीं है, अम्मी रबर मेरे पास नहीं है, अम्मी पेन मेरे पास नहीं है, तो अपने बच्चे को 2 पेंसिल देना, अपने बच्चे कभी 2 रबर देना और कहना बेटे अगर तुम्हारे क्लास में किसी के पास रबर ना हो, 1 रबर उसको दे देना। अगर तुम्हारे क्लास में किसी के पास पेंसिल ना हो, 1 पेंसिल उसको दे देना। कभी जो है अच्छे आइटम बनाती हो घर में, रात में दावत थी, गुलाब जामुन बचे हुए थे, अपने बेटे को दे रही हो, अपने बेटे से कहना बेटे 1 गुलाब जामुन ये तुम्हारे दोस्त का है, 1 गुलाब जामुन ये तुम्हारे उस्ताद का है, 1 गुलाब जामुन तुम्हारे टीचर का है। इस तरह अपने बच्चों को तालीम देना। आज हमारी माओ से मैं कहना चाहता हूं कि आप तरबियत करो। घर के सामने जुमा के दिन कोई मांगने आता है, अपने बेटे से कहना बेटे जाकर देकर आओ। किसी मस्जिद का ताउन देना है, बेटे ये ले लो 50 रुपए, मस्जिद का ताउन देकर अपने नाम पर रसीद लिख लेना। अपने बच्चों के नाम पर रसीद बनाओ, अपने बच्चों के नाम से जो है मदरसे को ताउन दो, अपने बच्चों के नाम पर मस्जिद को ताउन दो, अपने बच्चों के नाम पर आने वालों को ताउन देते रहो। आपका बच्चा सीखेगा। ये तरबियत करने के तरीके हैं। अगर आपका बच्चा देना सीखेगा, जिंदगी के अंदर आप जीत गए। क्यों? जो बच्चा देना सीखता है जिंदगी के अंदर, वो कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता है, वो कभी मसाइल पैदा नहीं कर सकता है। दिल उसका बड़ा बन चुका है, दिल उसका बड़ा बन चुका है। आज मैं अपने माओ से कहूंगा, अपने बहनों से कहूंगा कि आपके बच्चों की तरबियत को आप देना होगा। अपनी बच्ची से कहें मेरी बेटी तू मेरी प्यारी है, तो याद रखना तू मेरी कलीजे की टुकड़ी है, और याद रखना तू मेरी बहुत लाडली है। याद रखना बेटी जब तक तुम मेरे पास रहती हो ना, तुझको मोहब्बत मिलते रहती है, विरासत की मोहब्बत तुझको मिलते रहती है। तू काम करे तो भी मोहब्बत, न करे तो भी मोहब्बत, काम जो है कपड़े धोए तो भी मोहब्बत, न धोए तो भी मोहब्बत, और बर्तन धोए तो भी मोहब्बत, न धोए तो भी मोहब्बत। मेरी बेटी ये मोहब्बत तुमको यहां विरासत में मिलती है, लेकिन जब तुम ससुराल में जाओगी ना, वहां तुमको ये मोहब्बत मिलने वाली नहीं। वहां अखलाक से मोहब्बत पैदा करना पड़ेगा, वहां किरदार से मोहब्बत पैदा करना पड़ेगा, वहां अपने बातों से मोहब्बत पैदा करना पड़ेगा, और खिदमत से मोहब्बत पैदा करना पड़ेगा। कौन सिखाए? माओ की जिम्मेदारी है। ये माओ की जिम्मेदारी अपने बच्चों को सिखाएं। और याद रखना हमारी माएं जब बहू लाना चाहती हैं तो चाहती हैं कि मेरी आने वाली बहू मुत्तकी रहना, लेकिन अपना बेटा मुत्तकी है या नहीं परवाह नहीं करती हैं। मेरी आने वाली बहू हाफिजा रहना, मेरा बेटा हाफिजा है या नहीं उसकी परवाह नहीं। मेरी आने वाली बहू नमाजी होना, लेकिन मेरा बेटा नमाजी है या नहीं मुझे उसकी परवाह नहीं। माओ से कहूंगा अपनी बहू लाने से पहले अपने बेटे की तरबियत करना होगा। एक जो है ईमानदार शौहर उसको बनने की ताकत उसके अंदर पैदा करना होगा, उसमें तरबियत आपके अंदर पैदा करना होगा। और याद रखें अगर आप खड़े हो जाती हैं माशरे के अंदर तो सारी की सारी दुनिया जो है खुद ब खुद बदलते जाती है। जरा देखो आप
جہیز کے بارے میں کتنی تقریریں ہوتی ہیں، جہیز کے بارے میں کتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ اب تک لگ بھگ 50,000 صفحات جہیز کی ممانعت پر، جہیز کی خرابی پر، جہیز کی تباہی پر، جہیز کی بربادی پر صفحات کالے کیے گئے ہیں۔ 50,000 سے زیادہ صفحات جہیز پر لکھے جا چکے ہیں، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر ماں کہے بیٹا تم نکاح کرو گے نا، جہیز کے بنا نکاح کرنا، بیٹا تم بہو لے کر آؤ گے نا، بنا جہیز کے لے کر آنا۔ اگر ماں کہہ دے اپنے بیٹے سے کہ بیٹا جہیز نہیں لینا ہے، 50,000 صفحے بیٹے کو بدل نہیں سکے، لیکن ماں کی ایک بات بدل سکتی ہے دوستو، ماں کی ایک بات بدل سکتی ہے، اور جو ہے انداز بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ آج کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں تیزی سے آگے بڑھتے جا رہا ہوں، ٹائم میرا مختصر ہے۔ اس کے بعد بیوی کا مرحلہ آتا ہے، بیوی اپنے شوہر کی اصلاح کرے، بیوی سماج کی اصلاح کرے۔ ذرا دیکھو آپ کہ وقت کے فرعون کے سامنے حضرت آسیہ نے کہا اس کو قتل مت کرو، ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ ظالم و جابر بادشاہ نے بھی اپنی بیوی کو مان کر، اپنی بیوی کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے رک گیا۔ ام حکیم کو ذرا دیکھو آپ، اپنے شوہر کو جو ہے اکرمہ بھاگ جا رہے ہیں اور ان کو پکڑ کر لے کر آتی ہیں، ان کی اصلاح کرتی ہیں، ان کو دعوت دیتی ہیں، ان کو اسلام قبول کر کے نبی کے پاس لے کر آ رہی ہیں۔ یہ خواتین اسلام اپنے شوہروں کو تبدیل کر کے چھوڑ رہی ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا دیکھو آپ، نکاح سے پہلے ہم جو ہے ابو طلحہ نکاح کا پیغام دیتے ہیں، ایمان نہیں تھا ان کے پاس، ایمان نہیں تھا۔ ام سلیم نے کہا ابو طلحہ تم نے مجھے رشتے کا پیغام بھیجا ہے اور تمہارا رشتہ ٹھکرا نہیں جا سکتا، لیکن میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی، اس لیے کہ تم اس کی پوجا کرتے ہو جس کو تم اپنے ہاتھوں سے بنا رکھا ہے، اس لکڑی کی معبود کی پوجا کرتے ہو جس کو کسی نجار نے تراش کر بنایا ہے، کسی بڑائی نے تراش کر بنایا ہے۔ دعوت دے دی تو ابو طلحہ ایمان لے کر آ جاتے ہیں۔ تو بیویوں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی اصلاح کر سکتے ہیں اور حالات کو دیکھ کر اپنے شوہروں کو بدل بھی سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ ذرا دیکھو آپ، بیٹی رہ کر کیسے قیا پلٹ سکتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو واقعہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، رات میں گشت کر رہے ہیں، کسی جھوپڑی سے آواز آ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملانا، تو جو ہے بیٹی کہتی ہے کہ امی جان امیر المؤمنین نے جو ہے دودھ میں پانی ملانے سے منع کر رکھا ہے، امیر المؤمنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کر رکھا ہے۔ بیٹی نے کہا ہاں، امی ماں نے کہا کیا وہ امیر المؤمنین تم کو دیکھنے آ رہے ہیں؟ تو بیٹی نے کہا امی جان اگر خلیفہ نہ دیکھے تو کیا ہوگا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، خلیفہ نہ دیکھے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اس ایک کلمے نے ماں کی کایا کو پلٹ دیا، اس ایک بات نے اس کی زندگی کو بدل دیا۔ خلیفہ نے بہو بنانے پر جو ہے وہ راضی ہو جاتے ہیں، خلیفہ بنا دیکھے بہو بنا لیتے ہیں، خلیفہ جو ہے بنا سوچے سمجھے اس کو بہو بنا لیتے ہیں۔ بیٹی رہ کر ماں کو بدل سکتی ہے، بیٹی رہ کر باپ کو بدل سکتی ہے، بہن بن کر اپنی بھائیوں کو بدل سکتی ہے۔ ذرا دیکھو آپ، ابن حجر رحمہ اللہ کی تربیت میں ان کی بہن کا کارنامہ تھا۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں وہی امی بعد امی، میری بہن نے اتنی تربیت کی میری کہ میری ماں کے بعد میری بہن میری ماں کی طرح بن گئی، میرے ماں کے بعد میری بہن میری ماں کی طرح بن گئی۔ یعنی بہن بن کر اپنی بھائی کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ بڑی بہن ہے، اپنے چھوٹے بھائی کو سدھارو، بھائی تم نکاح کرنے جا رہے ہو، بنا جہیز کے نکاح کرو، میرے بھائی تم چھوٹے ہو، میرے بھائی تم بڑے ہو، تم بھابھی پر ظلم کر رہے ہو، ظلم کرنے سے رک جاؤ۔ اگر بہن کہنا شروع کر دے کہ بھیا بھابھی پر ظلم نہ کرو، بھیا امی پر ظلم نہ کرو، پھر کون ظلم کر سکتا ہے دوست؟ جب بہن کہتی ہے کہ ظلم مت کرو بھیا، پھر کوئی ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ ایک بہن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی جو ہے اپنے گھر میں اصلاح کرتی رہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر جہاں خواتین کے لیے میدان ہے، ایک سب سے بڑی اپورچنٹی ہمارے اس دور کے اندر خواتین کے لیے اصلاح کا میدان، ایک بہت بڑا میدان اسکول کا ہے دوستو۔ آج پورے ہندوستان کے اندر اٹھا کر دیکھیں آپ، جتنے بھی اسکولز ہیں
سارے کے سارے اسکولز کے اندر تقریباً 98% ٹیچرز خواتین ہیں. 98% ٹیچرز پورے کی پورے لیڈیز ہیں. کتنا موقع ان کے سامنے اصلاح کرنے کا. جب کلاس میں کھڑے ہو کر سمجھائیں گے اپنے بچوں کو, سدھرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہو سکتا ہے. ہم اپنے اسکول کے اندر بچوں کو تربیت دیتے رہتے ہیں, ٹیچروں کے تھرو ہم تربیت دیتے ہیں کہ بیٹا اس ویک کے اندر, اس ہفتے کے اندر تم لوگ ضرور کسی نہ کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنا. اسکول میں ہم ایک ہفتہ اعلان کر دیتے ہیں, اس ہفتے میں پورا کا پورا ہمارے بچوں کی ذمہ داری ہے کہ کس بیمار کی جو ہے بیمار پرسی کر کے آئیں. وہ بیمار پرسی کر کے خوشی سے سناتے ہیں, شیخ ہم نے فلاں کی بیمار پرسی کی, ہم نے فلاں کی بیمار پرسی کی. کتنی خوشی ہوتی ہے دوستو. اور اسی طرح اگر ٹیچر ہمارے پڑھاتے ہوئے, ہماری ٹیچر نے جو ہے بچوں کو پڑھایا تھا, ایگزام سے پہلے پڑھایا تھا, بچوں ایگزام میں اگر مشکل ہو جائے تو اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا, ایک دعا سکھائی تھی. ٹیچر نے دعا سکھائی تھی اپنے بچوں کو, تو اس کا نتیجہ نکلا کہ چند دنوں کے بعد مجھے کال آیا, شیخ آج میں کامیاب ہو گئی آپ کے اسکول میں جو ہے داخلہ دلا کر. میں نے کہا میڈم کیا ہوا, کیا خوشی آپ کو ہوئی؟ تو اس نے کہا آج ہم باہر سے گھر کو آ رہے تھے, گھر کو جب آئے تو دروازہ کھول رہے تھے, تالا کھول رہے تھے, لیکن تالا کھل نہیں رہا تھا, تالا جو ہے جلدی کھل نہیں رہا تھا. اس وقت میری بیٹی نے بازو کھڑے ہو کر دعا پڑھی اور کہا کہ ہمارے اسکول میں کہا گیا کہ مشکل وقت میں دعا پڑھنا چاہیے. میری بیٹی نے دعا پڑھ کر سنایا, مجھے آج بہت خوشی ہوئی. یاد رکھو دوستو, جب ٹیچر کہتی ہے کہ اپنے بچوں کے اندر کوئی بھی تبدیلی لانے کے لیے, وہ تبدیلی ضرور لے کر آئیں گے. بہت بڑا میدان ہے. آج ہم جس گراؤنڈ کے اندر جمع ہوئے ہیں, یم عبد الحق جو ہے رحمہ اللہ نے آکسفورڈ کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہوئے عزم کیا تھا, انہوں نے واپس لوٹ کر میں ہندوستان جاؤں گا اور جا کر میں تعلیم کا آغاز کروں گا اور جو ہے ایک اسکول کالج ڈالوں گا اور پھر وہاں پر دین اور دنیا کو دونوں لے کر چلوں گا. آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے انہوں نے عزم کیا تھا, اور آج دیکھ رہے ہیں 1947 کے اندر اس عثمانیہ کالج کا جو ہے بنیاد پڑتی ہے, اور آج ماشاءاللہ 2400 اسٹوڈنٹ یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. 2400 اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, 1100 خواتین اور جو ہے بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ سب کیا ہے دوستو؟ یہ تعلیم کے ذریعے ہم سماج کے اندر تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں. ٹیچروں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ تبدیلی پیدا کریں. اور اسی طرح آج ہمارے سماج کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ نرسنگ کا طبقہ بھی ہے. بڑے بڑے دواخانوں کے اندر مسلم بچیاں نرس کی شکل میں کام کر رہی ہیں, ڈاکٹرز کی شکل میں کام کر رہی ہیں. ہمیں تربیت دینے کی ضرورت ہے, ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے یہ کیسے تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں. جب کبھی کسی مریض سے ملاقات کریں, مریض آ کر بیٹھے, اس کو جو ہے اپنی آخرت یاد دلائیں, اس کو تھوڑے دعائیں یاد دلائیں, اس کو فکر آخرت اس کے اندر پیدا کریں, مرنے کے بارے میں اس کو سمجھائیں, آخرت کے بارے میں سمجھائیں. ڈاکٹر جو کہے گی وہ مریض ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے, نرس جو کہے گی وہ جو ہے مریض ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے. یہ نرسوں کا ایک بڑا طبقہ ہے, ان کو تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ کیسے اصلاح کیا جائے. ڈاکٹروں کی بھی جو ہے تربیت کرنے کی ضرورت ہے, وہ کیسے اصلاح کیا جائے. آج شہر کرنول کے اندر ماشاءاللہ مختلف مساجد ہیں. میں درخواست کروں گا کہ بھائی ہر سنڈے کے اندر ہفتے میں ایک مرتبہ ان خواتین کو تعلیم دی جائے, ان کو جمع کیا جائے, ان کو جو ہے گاڑیاں بھیج کر جمع کیا جائے, ان کو ناشتہ کرایا جائے, ان کو کھانا کھلایا جائے, ان کو اسلام سکھایا جائے, ان کی تربیت کی جائے, ان یہ کیسے اچھی بیوی بن سکتی ہیں ان کو سمجھایا جائے, کیسے جو ہے وہ بیٹی بن سکتی ہیں وہ سمجھایا جائے, اور کیسے نیک بن سکتی ہیں وہ سمجھایا جائے. اور سمجھایا جائے کہ آج پورے کی پوری دنیا کے اندر, دنیا کو چھوڑ دو, ہندوستان ہی کو لے لو, ہندوستان کو لے لو, کسی بھی سویل کورٹ کے اندر جا کر جائزہ لو, وہاں کیس کا جائزہ لیں گے تو سارے کے سارے کیسز 3 لوگوں کے طرف گھومتے نظر آتے ہیں. ایک ساس کے طرف, ایک نند کے طرف, ایک بہو کے طرف, بس 3 لوگ ہیں, سارے کے سارے مسائل گھومتے پھر رہے ہیں. اگر کسی لڑکی سے پوچھا جائے جو مسئلہ لے کر کورٹ کا آئی ہو, کیا تجھے شوہر سے پرابلم ہے, وہ کہے گی کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں. کیا تمہارے
जेठ से प्रॉब्लम है, वो कहेगी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या तुम्हारे ससुर से प्रॉब्लम है, वो कहेगी कोई प्रॉब्लम नहीं। किससे प्रॉब्लम है, किससे प्रॉब्लम है, वो कहेगी कि मेरे सास से प्रॉब्लम है, मेरे ननद से प्रॉब्लम है। ये एक दूसरे को समझ नहीं पा रही हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रही हैं, बदगुमानियां पैदा कर रही हैं और बदगुमानियां पैदा करके घर को तबाह ताराज कर रही हैं। अगर सास सुधर जाए, सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे, माशरा सुधर जाएगा दोस्त। एक बहू अपने सास को मां समझे, माशरा सुधर जाएगा दोस्त। और हाँ, ये बहन फसाद बर्पा करती है आज हमारे माशरे के अंदर। पूरी जो है फसाद की जड़ हमारी बहनें हुआ करती हैं। इधर भैया के जो है भैया जब आते हैं, भाभी ने ऐसा किया, अम्मी को जाकर जो है भाभी ने ऐसा किया, उसको जाकर उस सब जगह तबाही मचा रहे हैं। शौहर के घर में रहती हैं, सुकून से रहती हैं, यहां आकर फिर फसाद बर्पा करती हैं। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। हमारे सामने बेशुमार मसाइल सामने आ रहे हैं। वो अपने घर में रहकर सुकून से रहती थी, यहां आकर फितना मचाती हैं। सब ऐसा नहीं हो सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे हुआ करते हैं। मेरी माँ और बहनों, मेरा टाइम करीब आते जा रहा है, याद रखना ये रास्ता सिरात मुस्तकीम का है। अल्लाह ने ईमान की दौलत दे रखी है, हम सबसे बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह ने तकवा दे रखा है, हम सबसे बड़े खुश नसीब हैं। आज माँ को माँ बनने की जरूरत है, बहन को बहन बनने की जरूरत है, बीवी को बीवी बनने की जरूरत है, बेटी को बेटी बनने की जरूरत है। अगर ये हद से निकल जाते हैं, फसाद बर्पा होता है। अगर दीन को चॉइस नहीं करोगी, अगर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगी, अगर अपने बच्चों को दीन के रास्ते पर नहीं चलाओगी, अगर अपने बच्चों का हाथ पकड़कर नहीं चलोगी, याद रखना ये बच्चे अगर बिगड़ जाएंगे तो फिर मगरिबी माशरे की तरह हो जाएंगे। अगर बच्चे निकल जाए तो मगरिबी माशरे के पीछे चले जाएंगे, मगरिब की चमकती दमकती दुनिया के पीछे भाग जाएंगे। अगर तुम इनका तकवा पैदा नहीं करती हो, मगरिब तरफ भाग जाएंगे अगर तुम नमाज पढ़ना नहीं सिखाती हो। याद रखना मेरी माओ, याद रखना सिर्फ जबान से बोलने से नहीं होता, खुद आपको अमल करके बताना होगा। अगर आप चाहती हो कि मेरे घर वाले रात में तहज्जुद पढ़ने वाले बने, अपने बच्चों से मत कहो कि बेटा तहज्जुद पढ़ो, अपने शौहर से मत कहो कि शौहर जो है आप जो है अजी तुम जो है तहज्जुद पढ़ो। बोलने की जरूरत नहीं, सबको सोने दो, उठ खड़े हो और अपने हाल में चाहे नमाज बिछाकर बुलंद आवाज से नमाज पढ़ना शुरू कर दो। जब नमाज पढ़ना शुरू करोगी, तुम्हारी तिलावत से उनकी आंख बेदार होगी, तुम्हारी तिलावत से उनकी नींद बेदार हो जाएगी। जब देखेंगे कि बच्चे अम्मी नमाज पढ़ रही है, उनको नींद नहीं आएगी। जब देखेगी बेटी अम्मी नमाज पढ़ रही है, फिर उनको नींद नहीं आएगी। जब देखेगा शौहर बीवी नमाज पढ़ रही है, फिर उनको नींद नहीं आएगी, बल्कि वो भी उठकर नमाजी बनेंगे, वो भी उठकर नमाजी बनेंगे। अगर इनको सिरात मुस्तकीम पर नहीं लाओगी, मगरिब तरफ भाग जाएंगे। मगरिब का हाल क्या हो रहा है सभी जानते हैं। जहां पर लोग पानी से बढ़कर शराब पीने वाले हैं, जहां पर लोग शराब नाकाफी होने की वजह से जो है गड़े हुए मुर्दों को निकालकर उनकी हड्डियों को जला कर उससे नशा कर रहे हैं, जहां पर लोग जो है हर 5 औरतों में से 3 औरतों को तलाक हो रहा है। एक ऐसा माशरा जहां पर गवर्नमेंट से पैसे लेने के लिए अपने बच्चों को एड्स का इंजेक्शन देकर एड्स ज़दा बनाते हैं, उस माशरे की तरफ भाग जाएंगे। अगर उस माशरे को चले जाएंगे, याद रखना तबाही हमारे सामने खड़ी हुई है, तबाही खड़ी हुई है। आज मर्दों से बढ़कर हमारी माओं की जिम्मेदारी, हमारी बहनों की जिम्मेदारी, हमारी बेटियों की जिम्मेदारी और हमारी बीवी की जिम्मेदारी है। और अल्लाह ने आपको मौका दे रखा है, जबान में तासीर भी दे रखी है, अल्लाह ने टाइम भी दे रखा है, अल्लाह ने आपको समझने का मौका भी दे रखा है। अगर इस मौके से फायदा उठाओगी ना, इंशाअल्लाह समाज बदल जाएगा, नौजवान बदल जाएगा, अपनी बच्चियां बदल जाएंगे, माशरा बदल जाएगा, शौहर बदल जाएंगे, बड़े बदल जाएंगे, सब बदल सकते हैं बशर्ते कि आज हमारी खवातीन खड़े हों और कहें अपने शौहर से कि अजी ये दुरुस्त नहीं है, अजी ये सूद है इसको छोड़ देना, अजी हराम है इसको छोड़ देना, अजी आप भूखे रखो कोई परवाह नहीं हम भूखे रहेंगे, लेकिन सूद लाकर हमें मत खिलाओ। तुम कह दो अपने शौहर से, फिर देखो सूद छोड़ देगा। अपने बच्चों से कह देना वो छोड़ देंगे, अपने बेटियों से कह देना वो सुधर जाएंगे। बस
ماؤں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، ان کو تربیت دینے کی ضرورت ہے، کیسے اصلاح کریں ان کے سامنے نمون رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ہو تو پھر ہم کامیاب کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اصلاح معاشرے کے اندر ہمیں آگے بڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، خود بدلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔